مہربان رمضان مہربان مہربان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے انشاءاللہ آج کی یہ رمضان مہربان ٹرانسمیشن ہم اول تاخر دیکھیں گے. اور آج کے پروگرام کی بھی خصوصیت ہے، بلکہ آج خصوصیات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کو 12 سال مکمل ہو چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب مدنی چینل آیا تھا تو ہم چھوٹے سے تھے، تو دریوں پہ حضرت ٹرانسمیشن اور وہ جو آن ایئر جب ہونا سٹارٹ ہوا تھا تو دریوں پہ ہوا تھا. اور آج الحمدللہ عز و جل میرے مرشد پاک کا صدقہ اللہ عز و جل نے وہ ترقیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس دفعہ زبیر بھائی رمضان المبارک، پچھلے رمضان المبارک کی جو نشریات تھیں وہ نیوز چینل والوں نے اپنے چینل پہ لائیو چلائیں. تو یہ میرے مرشد پاک کی نظر ہے، ان کا فیض ہے کہ جس کی وجہ سے آج اگر ہم دنیا میں باہر نکلیں تو لوگ ہمیں جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ہمارا ادب بھی کرتے ہیں. ہمیں تو کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن میرے مرشد پاک نے ایسا جو ہے وہ رنگ لگایا ہے کہ جو بھی دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو رنگ لگا دیتا ہے. تو بڑا ہی پیارا جو ہے وہ نظام ہے دعوت اسلامی کا، اور بڑی ہی پیاری تحریک ہے، سنت و بری تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک ہے. الحمدللہ عز و جل کوئی بھی تحریک ہو تو یاد اس کی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل میرے مرشد پاک وہ ہستی ہیں کہ سارے سیاست دان بھی ہیں وہ بھی میرے مرشد پاک کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ میرے مرشد پاک چونکہ ولی اللہ ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں دیکھا کہ رمضان مہربان کی ایک خوبصورت سی آواز میں ایک آڈیو چلی جس کو ہم نے سنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس ٹرانسمیشن کو سٹارٹ ہم نے کرنا شروع کیا. تو وہ جو آواز ہے، اچھا آج میں جب آیا ہوں اس ٹرانسمیشن کے لیے تو مجھے پتا چلا کہ جنہوں نے یہ ٹرانسمیشن کے لیے یہ جو آڈیو دی ہے، یہ جن کی آواز ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اچھا میں اگر نبیل بھائی میں ویسے اگر بتاؤں نا تو میں کچھ سوچ بھی رہا تھا کہ 2-4 دن پہلے کہ یہ کون ہے. میں نے کہا تھا پوچھوں گا، میں نا آگے پوچھوں گا کسی سے کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے، لیکن وہ پھر ذہن سے نکل گیا، نہیں یاد رہا. لیکن جب میں آج آیا تو مجھے پتا چلا کہ حافظ نبیل قادری صاحب جو ہمارے مہمان ہیں آج، اور انہی کی آواز ہے کہ جو ہم ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں بھی سنتے ہیں اور ٹرانسمیشن کے اختتام پر بھی سنتے ہیں. تو بہت ہی پیاری آواز ہے، اور میں نبیل بھائی سے آج گزارش بھی کروں گا ہمیں اپنی پیاری پیاری آواز میں یہ آج رمضان مہربان کا بھی سنا دیجیے گا. ہمارے مہمان ہیں، ان سے آپ کا تعارف ہو چکا ہے. ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور میں نبیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک ہمیں سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل، بہت خوب، انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ نبیل قادری جو ہیں وہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا، مدنی چینل کو 12 سال جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ بھی نظر کرم ہو آپ کی بھی، اور آپ بھی چند الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری خوش قسمتیوں کی یہ معراج ہے کہ آج مدنی چینل کو سنتوں کی خدمت اور ترویج و اشاعت کرتے ہوئے 12 سال مکمل ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی جب ابتدا ہوئی اس وقت سے ہم سنتے ہیں اور اب بھی سنتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک مبلغ ہے. اللہ یعنی جس جگہ پر ہمارے مبلغین نہیں پہنچ سکے وہاں پر بھی ہمارا یہ الیکٹرانک مبلغ پہنچا ہے. اللہ سبحان. اور یہاں تک بھی اس دیکھنے میں آیا ہے کہ درود و سلام کو نہ ماننے والے لوگ، ان کے گھروں میں بھی جب مدنی چینل چلا ہے تو ان کے بچوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سنیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کیا کہ جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی افکار کی روشنی میں دین اسلام کی تعلیم عام کی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دیکھیں یان بھائی، چینل کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایسے ہی اس کے لیے بہت زیادہ کاوشیں اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر تنظیم اپنا چینل کھول کے بیٹھی ہوتی، ہر سیاستدان اپنا چینل کھول کے بیٹھا ہوتا، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ کوششیں اور کاوشیں ہیں، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان تمام ہی ذمہ داران کو جنہوں نے کوششیں اور کاوشیں کیں اور مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور مدنی چینل کو چلانے میں کامیاب ہوئے. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو ثواب ہوگا ان کو پہنچاتا رہے گا. سبحان اللہ، بہت خوب. حضرت سوال ہے، پہلے کل والا سوال لے لیتے ہیں. سوال لکھا ہوا ہے میرے پاس سامنے. سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جانے کے حوالے سے حدیث پاک ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے. یہ سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور ابن حبان میں بھی ہے. وہ حدیث پاک حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعد میں گھٹنے اٹھاتے ہیں. تو احناف کا جو عمل ہے وہ بھی اسی حدیث پاک کے تحت ہے. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ دوسرا طریقہ بھی دوسری روایت میں آیا ہے. تو یہاں سے علماء اور مفتیان کرام اور احناف نے یہی اخذ کیا ہے کہ اگر کسی کے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ بھی پہلے لگ جاتے ہیں تو نماز میں اس کے کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے لگیں اور اس کے بعد ہاتھ لگائے جائیں. ٹھیک، بہت خوب. حضرت اگلے سوال کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں. یہ بھی کل کے پروگرام کا ہی ایک سوال ہے. تراویح میں صلاح الدین ہے جی، تراویح میں دوسری رکعت میں جوائن کیا جماعت کو، بالفرض امام صاحب نے دوسری رکعت میں قرآن پاک کے درمیان میں کسی پارہ میں سے تلاوت کی، سلام پھیرنے کے بعد اپنی پہلی رکعت ہوگی تو اس میں لاسٹ 10 سورہ میں سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پہلے سوال ہو چکا ہے. جی دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے اور امام صاحب بالفرض 10واں پارہ تلاوت کر رہے ہیں تو اب آپ کی چونکہ ایک رکعت رہ گئی ہے، اب آپ امام صاحب کے بعد جب سلام پھیریں گے امام صاحب اور آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنی ایک رکعت کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ عام نمازوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر امام صاحب نے اپنی فرض جو پڑھا رہے ہیں اس میں جو مرضی صورت پڑھی ہے، جب آپ مسبوق ہیں اور اپنی بعد میں رکعتیں پوری کریں گے تو آپ کو شریعت نے یہ آپشن دی ہے کہ آپ کوئی بھی صورت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ جمین السلام علیکم السلام. زاہد خان اتاری سلام علیکم السلام. جی ایک اور فرمائش ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر انشاءاللہ عز و جل بن پڑا تو انشاءاللہ سنائی جائے گی. مبین پرویز ماشاء اللہ جزاک اللہ. عبدالقدیر بھائی بھی ہمیں آج دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ عبدالقدیر بھائی. حسین رضا اتاری وہ بھی دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ. فرقان قادری ہیں اور کلیم خان ماشاء اللہ. تصدق بھائی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں جزاک اللہ. تصدق بھائی اچھا میرے پاس نہیں آیا, علامہ صاحب کے پاس ان کا آ گیا تصدق بھائی کا. استاذ العلماء تصدق بھائی آپ کے اچھا استاذ یہ اور تصدق بھائی کی بات کر رہے تھے. میں سمجھا آپ کا جو کلاس والے تصدق بھائی ہیں میں ان کا سمجھ رہا تھا. استاذ العلماء آپ بھی بالکل ارشاد فرما دیجیے. مجھے بڑے شفیق اور بڑے محترم المقام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا تصدق حسین صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں. پچھلے دنوں استاد گرامی کا حادثہ بھی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. اب ہم جو ہیں وہ دانش بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. دانش بھائی ہمیں جو ہے نا وہ نبیل بھائی معذرت نبیل بھائی ہمیں جو ہے وہ آپ کلام پاک سنا دیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, اور تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں. اس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب وہاں کے کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. فرمائش جو ہے وہ پہلی ہم نے پوری کر دی ہے. مزید ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لوگ جوائن ہو چکے ہیں. فرقان قادری ہیں. اچھا جبین نے سوال علامہ صاحب مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وضو میں دوسرے فرض میں بعض لوگ چلو میں پانی لے کر ہاتھ پر انڈیل دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وضو میں دوسرے فرض میں بعض لوگ چلو میں پانی لے کر ہاتھ پر انڈیل لیتے ہیں, یعنی کہ وہ جب کوہنیاں دھونی ہوتی ہیں, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لے کر. دیکھیں سنت مبارکہ جو ہے فرض تو بازو دھونا جو ہے وہ کونیوں سمیت بازو دھونا یہ فرض ہے.
لیکن دھونے کے حوالے سے جو سنت طریقہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ جو ہے نا ایک بازو کو دھویا جائے. تو علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نلکے کے نیچے بازو رکھ کے انگلیوں سے شروع کر کے کونی سمیت دھو لیتا ہے اچھی طرح سے تو یہ سنت مکمل ہو جائے گی اس کی. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مکمل بازو نہیں دھوتے لیکن پانی ہاتھ میں ایسے لے کر اس کو 3 بار ایسے کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسے کرنے سے جو آپ کی یہ بازو کی پشت والی جگہ ہے, پیچھے والی جگہ, یہ خشک رہ جائے گی. تو چونکہ اس کا وضو میں دھونا فرض ہے تو اگر یہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. ضمناً یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں کہ وضو کے دوران جن چیزوں کا دھونا فرض ہے اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو یقیناً پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو وضو کرتے ہوئے خوب احتیاط کریں. جزاک اللہ. اچھا حضرت ام غوث, میرا سوال ہے کہ کیا رات سوئے نہ ہوں اور جاگتے رہے ہوں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے لیے سونے کو علماء کرام نے شرط لکھا ہے. تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے. فرضوں کے بعد عشاء کے آپ نے فرض پڑھ لیے, اس کے بعد اگر اونگ بھی آ گئی ہے آپ کو, ایک لمحے کے لیے سو بھی گئے ہیں, چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے سو گئے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بالفرض کوئی سویا نہیں اور اس نے یہ نیت کر لی اور تہجد کی نماز پڑھ لی تو اس کو نفلوں کا ثواب تو مل جائے گا, قیام اللیل کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو تہجد کی فضیلت ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب بندہ فرضوں کے عشاء کے فرضوں کے بعد سویا ہوگا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. یہ خیال لوگوں کا غلط ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تراویح جو ہے یہ الگ سے عبادت ہے اور روزہ جو ہے یہ الگ سے عبادت ہے. ہاں ان میں دونوں میں ایک چیز جو مشترک ہے دونوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی رمضان میں آتے ہیں, لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے کہ ایک نہیں ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی. یہ منفرد عبادت ہیں, انفرادی طور پر دونوں اپنی اپنی جگہ پر عبادتیں ہیں. کوئی تراویح پڑھتا ہے اور معاذ اللہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو تراویح کا ثواب ملے گا, اور کوئی روزہ تو رکھتا ہے لیکن معاذ اللہ تراویح کی ترک کی عادت ہے تو اس کا روزہ تو قبول ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. صلاح الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں, منور حسین ہیں, اظہر علی ہیں, وہ کہتے ہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں انشاءاللہ عز و جل. کاشف بٹ ہیں, جزاک اللہ خیر. آج کا یہ پروگرام بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پیش کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل عید الفطر تک انشاءاللہ عز و جل یہ پیش کیا جاتا رہے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اسی طرح شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے, اور ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے رہیں گے, آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے, اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پوری کرتے رہیں گے. تو اب میں جو ہے وہ نبیل بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں کلام پاک سنا دیں. وہ انشاءاللہ آخر میں سن لیتے ہیں. جی بالکل, میں سیدی اعلیٰ حضرت کی کلام انشاءاللہ تضمین کے ساتھ پیش کروں گا. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب دار کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی, چشمے عالم کا تارا ہمارا نبی, آمینہ کا دولارا ہمارا نبی, اپنے
کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پیشداور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اپنا دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دان کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت کلام پیش کر رہے تھے۔ صلاح الدین بھائی، حضرت بھائی حدیث شریف کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرما دیں، کیا صحابی یا تابعی کا قول یا فعل بھی حدیث ہو سکتا ہے؟ قول کے اعتبار سے محدثین نے بنیادی طور پر حدیث پاک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، صحیح، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سند جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کا کوئی فرمان ہوتا ہے تو اس کو محدثین حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور کوئی صحابی تک اگر رک جاتی ہے کہ صحابی نے یہ کہا
تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے, اس کو محدثین حدیث موقوف کہتے ہیں. جی. اور بلکہ اس سے اگلی بات کی جائے تو تابعی کا قول جو ہے وہ بھی حدیث ہوتی ہے, صحیح. اور اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی وہ صحابی وہ تابعی تک اس کا سلسلہ سند کا جا کے رک جاتا ہے. تو یہ تینوں قسم کی جو احادیث ہیں, چاہے وہ مرفوع ہوں یا موقوف ہوں یا مقطوع ہوں, یہ سیاستہ میں اور بخاری مسلم میں بھی یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ مزید ویورز جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. میں اچھی اچھی نیتیں کر کے ان کا نام جو ہے وہ لے لیتا ہوں. کاشف بٹ ہیں, نبیل بھائی آئی ایم ہیئر. حضرت وہ آ گئے ہیں آپ کو دیکھنے. جبین ننے ہے, پیش حق مجدہ شفاعت انشاءاللہ عز و جل. بن پڑا تو یہ کلام بھی لیا جائے گا. محمد زبیر, سلام مائی بردر, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالغوث سعد رضا, ماشاء اللہ جزاک اللہ. منور حسین, کلام اعلیٰ حضرت تزمین کے ساتھ جی پیش کر دی گئی ہے. مقصود جلالی ہیں, جزاک اللہ. بلال صابری, ماشاء اللہ جزاک اللہ. خرم راجپور, جزاک اللہ. زاہد خان تاری, کیا بات ہے, ماشاء اللہ جزاک اللہ. حضرت سوال ہے, مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے. جی, فجر کی نماز کے فوراً بعد بہتر ہے کہ نہ سویا جائے, بلکہ کچھ گیپ ڈال کے جو ہے وہ سویا جائے. ٹھیک. اس میں جائز ناجائز کی تو بات کوئی نہیں ہے, ویسے بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ جو ہیں وہ ہمارے ایک اور سوال بھی آ گیا حضرت, ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ارشاد فرمائیں. ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہیں تو اس کا طریقہ پہلے, اور پھر پاؤں کا بھی عرض کرتے ہیں. ہاتھوں کے اگر ناخن آپ کاٹتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دعا میں ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, تو یہاں سے شہادت والی انگلی سے سٹارٹ کیا جائے, ادھر کو آتے آتے ہی چھوٹی انگلی پہ آئیں, اس کے بعد اس چھوٹی انگلی کا شروع کر کے یہاں سے آ کر تو اس انگوٹھے کا کاٹا جائے, اور آخر میں اس انگوٹھے کا جو ہے وہ ناخن کاٹا جائے. یہ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے. جبکہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے دونوں پاؤں برابر رکھے جائیں, اور سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک, اور پھر سیدھے انگوٹھے سے لے کر الٹے پاؤں کے چھوٹی, الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک کاٹیں. یہ سنت طریقہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. جزاک اللہ. فرقان قادری ہیں, وہ کہتے ہیں جب جناب ایکو بہت زبردست چل رہا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت بھائی ہیں, ثنا خان بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ایک دو دن پہلے ٹرانسمیشن میں رہے ہیں. جواد بھائی, جزاک اللہ. جواد بھائی, آپ اتنے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ساؤنڈ کو آپریٹ کر رہے ہیں. منور حسین ہے, واہ واہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور ماشاء اللہ استاد العلماء, بہت ہی پیارے استاد محترم, میرے بھی استاد محترم ہیں, حضرت علامہ مولانا فہمید الرؤف عطاری القادری المدنی, آج ہمارے ساتھ ہیں. جزاک اللہ استاد صاحب. حضرت سوال بھی آ گیا ہے, مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو کسی کو روزہ رکھوا دو یا افطار کروا دو, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر روزہ نہیں رکھا اور کسی عذر سے چھوڑا ہے تو پھر تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے, اور آپ اپنے اس روزے کی قضا بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ عمل ہے. اور کسی کا روزہ افطار کروا دینا, کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا, اس کی فضیلت احادیث میں علیحدہ سے آئی ہے. جی. تو میرا خیال ہے, جو میں سمجھا ہوں سوال سے بھی, کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے خود تو روزہ نہیں رکھا لیکن اگر کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کسی کا روزہ کھلوانا یہ الگ نیک عمل ہے, اور جو آپ نے روزہ نہیں رکھا اگر تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا تو اس کی بعد میں آپ پر قضا لازم ہے. ٹھیک. اور اگر تو عذر بھی نہیں تھا اور معاذ اللہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو قضا تو پھر بھی ہے. لیکن یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ ساری زندگی نفلی روزے بھی رکھتا رہے, اس ایک رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. تو کوشش کریں کہ بغیر عذر رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے مزدوری کرنی ہوتی ہے, ہم نے دیہڑی کرنی ہوتی ہے, تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غزوہ بدر جو ہے وہ روزہ رکھ کے رمضان المبارک میں لڑا, اور یہ عالم ہوتا تھا کہ کھانے کو چیز نہیں ہوتی تھی, جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے اسے ہی رات کو چوس کر افطار کرتے تھے. تو ان سے زیادہ سخت حالات تو ہم نے نہیں دیکھے. تو کوشش کریں کہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے, اگر نیت اچھی ہو, نیت بنتی ہو, تو اگر دیہڑی وغیرہ بھی کرنی ہو, مزدوری بھی کرنی ہو, تو روزہ بھی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ, بہت خوب. جو ہے وہ اب نبیل بھائی کی طرف آتے ہیں. نبیل بھائی, ہمیں جو ہے نا وہ پہلے رمضان مہربان جو آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں پڑھا ہے تو وہ سنا دیجیے. جزاک اللہ.
رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان میں روزوں کی تو توفیق خدا دے ہر آن عطاؤں کی ہوا ہم پہ چلا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان افطار کے لمحات میں ہو جن پہ عطائیں مقبول در عالی میں ہو جن کی دعائیں مقبول در عالی میں ہو جن کی دعائیں بخشش کا بہانہ ہو خدا جن کی خطائیں ان لوگوں کا صدقہ میرا ہر کام بنا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ایمان کی حرارت میں ہو کچھ اور اضافہ بندوں سے تیرے پیار ہو امت کا اثاثہ بندوں سے تیرے پیار ہو امت کا اثاثہ ویسا تو بنا جیسا ہو رحمت کا تقاضا ڈوبا ہے سفینہ اسے تو پھر سے تیرا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ایک آس زمانے میں فقط تجھ سے لگی ہے ایک آس زمانے میں فقط تجھ سے لگی ہے امت کا تو ہادی ہے رسول کا بھی نبی ہے کر رب سے سفارش کے تیری حق سے بنی ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو خدا پھر سے ملا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان اور مدت سے تمنا ہے تیرے در کا سفر ہو مدت سے تمنا ہے تیرے در کا سفر ہو مکے میں میری شب تو مدینے میں سحر ہو مکے میں میری شب تو مدینے میں سحر ہو پہنچے جو وہاں خاک تو پھر اتنی نظر ہو پہنچے جو وہاں خاک تو پھر اتنی نظر ہو بیگانہ زمانے سے ہو تو ایسی فنا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان میں روزوں کی تو توفیق خدا دے ہر آن عطاؤں کی ہوا ہم پہ چلا دے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان جزاک اللہ ماشاء اللہ حضرت. اچھا حضرت کچھ آپ سے پرسنل کوسچنس بھی ہو جائیں ماشاء اللہ. اتنے خوبصورت انداز سے آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے رمضان مہربان یہ جو کلام ہے یہ بھی سنا رہے تھے. کتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں ماشاء اللہ نعت خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے؟ پہلی دفعہ کب جو ہے وہ موقع ملا کہ بڑے سٹیج پہ یا بڑے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے جو ہے وہ نعت شریف پڑھی؟ مائک شریف حضرت. جب سے تو ہوش سنبھالی ہے تو الحمدللہ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں مجھے نعت خوانی کرتے ہیں. تو اس سے پہلے الحمدللہ بچپن میں تو تھا اسکول میں پڑھنا اور اس کے علاوہ اکیڈمی وغیرہ میں پڑھنا. تو الحمدللہ اب جو ہے نا جب سے ہوش سنبھالی ہے تو 3 سال ہو گئے الحمدللہ ثنا خوانی کرتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سوال لے لیتے ہیں. ام غوث ہیں کلام میں لب کشا نہیں ہوں انشاءاللہ عز و جل بن پڑا تو کوشش کریں گے کہ یہ بھی آج ہم پروگرام میں لے لیں ورنہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگر آج نہ لیے گئے تو ہمارے پاس لکھے ہوتے ہیں ہم آئندہ آنے والی نشریات کے اندر آئندہ آنے والے ٹرانسمیشنز کے اندر ان کو شامل کر لیتے ہیں. تو بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ. منور حسین ہے کیا عصر کے بعد قضائے عمری ادا ہو سکتی ہے؟
تین جو مکروہ اوقات شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضائے عمری یعنی ایسی نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے چونکہ عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں ہوتے تو اس وجہ سے پھر ان کو چھپ کر پڑھا جائے تاکہ دیکھنے والا آپ کے بارے میں حسن ظن بھی نہیں قائم کر سکے گا کہ یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو نوافل منع ہے۔ تو اس وجہ سے پھر عصر کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو پھر کسی بند کمرے میں کسی ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں پر کسی دوسرے کو یہ بھی نہ پتہ چل سکے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا حضرت جبین نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جس کو شوگر ہو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جس کو شوگر ہے اگر تو شوگر کی حد یہ ہے کہ وہ انسولین یوز کرتا ہے تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ انسولین یوز کرے اور روزہ رکھے، لیکن کچھ شوگر کے مریض ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کچھ نہ کھائیں تو ان کی شوگر ہائی یا لو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو انسولین سے بھی فرق نہیں پڑتا جب تک وہ کچھ کھا پی نہ لیں۔ تو اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ ماہر کسی طبیب کو دکھایا جائے، وہ طبیب ایسا ہو جو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بھی ہو، فاسق فاجر نہ ہو، تو اس سے مشاورت کر لی جائے۔ اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنا فرض ہوگا، اور اگر ماہر طبیب اور حاذق ایسا ماہر طبیب ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے احکامات کا بھی خیال کرتا ہو، تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماری بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا جی، عدنان رانا، اگر ہم سے کسی کی غیبت چغلی ہو گئی ہو اور یاد بھی نہ ہو کہ کس کس کی ہو گئی ہے، تو ایسے صورت میں معافی کی کیا صورت ہوگی؟ اگر یہ ہمارے معاشرے کی بہت بری جو ہے وہ مرض ہے، اور یہ باطنی مرض ہے کہ لوگوں کی معاذ اللہ لوگ غیبت اور چغلیاں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے حتی الامکان جو ہے وہ بچا جائے کہ جب 2 یا 3 شخص بیٹھے ہیں تو وہ ایسے شخص کی بات ہی نہ کریں کہ جو موجود نہیں، اگر کریں گے تو جانے انجانے میں جو ہے اس کی غیبت سرزد ہو جائے گی۔ تو جن کا تو پتہ ہے کہ ان کی غیبت کی ہے تو کوشش کریں کہ ان سے جنرلی کہ آپ کا کوئی بھی آج تک مجھ سے کسی بھی قسم کا حق تلف ہوا ہو یا غیبت چغلی ہو گئی ہو جانے انجانے میں تو مجھے معاف کر دیں، تو پھر ایسے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کی غیبت کی اور کب کب کیا کیا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی معافی دلوا دے گا۔ یہاں پر اگر وقت دیں 2 منٹ کا تو میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ 12 سال ہو گئے الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو، تو یہ اتنا لمبا جو سفر مدنی چینل نے طے کیا ہے یہ لوگوں کے توسل سے اور لوگوں کے تعاون سے ہی طے کیا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر اخراجات کی طرف نظر دوڑائیں تو مدنی چینل کا ایک دن کا کم و بیش خرچہ جو ہے وہ 16 سے 17 لاکھ ہے، اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی اس کے علاوہ 106 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے، تو ایک ڈپارٹمنٹ کا اتنا خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جامعات المدینہ قائم ہیں جہاں بچوں کو درس نظامی عالم دین کورس کرایا جاتا ہے، اس کی تعداد بھی کم و بیش 1000 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مدارس کے جہاں پر بچوں کو ناظرہ اور حفظ قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ کم و بیش ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 سے زائد ہے۔ تو یہ 3 شعبہ جات ہیں کہ جن کے اخراجات سالانہ اربوں میں ہیں۔ تو یہ ایسے حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیہ پیسہ مال دولت دیا ہے تو ان کے ایک مدد ہو جاتی ہے ان کے ذریعے سے، تو ان کی معاونت سے۔ تو تمام ہی ویور سے یہی التجا ہے کہ دیکھنے والوں میں اگر کوئی صاحب استطاعت ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں، جانی تعاون بھی کریں، اور اگر آپ خود اس طرح اتنے قابل نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے کہ تعاون کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کے حلقہ احباب میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ کرم ہوگا، تو آپ ان سے رابطہ کریں اور مدنی عطیات جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو دیں، اور دعوت اسلامی کے جملہ اخراجات میں تعاون کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھی جمع کرنے پر بہت زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اتنے ہی خوبصورت
انداز میں، انتہائی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بتا رہے تھے، اور میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا تقوی کتنا ہے؟ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں چلا رہا، اور عام بندہ نہیں چلا رہا، اور کوئی وہ خاص بندہ ہے، اور وہ بندہ خاص بنا کیسے ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آپ کو چیز جو ہے اور ایک بات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور مدنی چینل، آپ ایک مدنی چینل لے لیں، ایک صرف مدنی چینل لے لیں، ایک کوئی بھی مبلغ ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ ایک سکالر ہو، اور وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، اور اس کی انگیجمنٹس ہوں، تو وہ جب کہیں کسی چینل پہ جاتا ہے، تو کسی چینل پہ جب وہ جاتا ہے تو ویسے نہیں جاتا حضرت، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پیسے لے گا، یا کچھ نہ کچھ اس کی خدمت جو ہے نا وہ ضرور ہوگی، وہ یا تو وہاں پہ جا کے چائے تو ضرور پیے گا، لیکن میرے پیر و مرشد کا جو ہے وہ تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی یا مدنی چینل سے کبھی چائے لے کر بھی نہیں پیتے، اور اگر آپ کا کھانا بھی ہو، سحری بھی کرنی ہو رمضان المبارک میں، تو سحری بھی آ کے گھر سے بن کر آتی ہے، اور چائے بھی ہو تو چائے بھی گھر سے آتی ہے۔ تو یہ میرے پیر و مرشد کا جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی ہی کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ عز و جل نے دعوت اسلامی کو وہ دن دکھائے ہیں، وہ ترقیاں عطا فرمائی ہیں کہ آج الحمدللہ عز و جل 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بعض تنظیمیں ایسی ہیں جو ایک ملک میں کام کر رہی ہیں لیکن دوسرے ملک میں بین ہے، تیسرے میں کام کر رہی ہیں، چوتھے میں بین ہے، پانچویں میں کام کر رہی ہیں، چھٹے میں بین ہے، لیکن دعوت اسلامی ایک ایسی انتہائی مہذب تنظیم ہے کہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور کہیں بھی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت اسلامی ہمیشہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا دعوت اسلامی، آپ کو جیسا کہ معلوم بھی ہوگا، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی جو ہے وہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اور جامعات دعوت اسلامی کے، اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، مدارس المدینہ ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا۔ جیسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا نہیں سب کچھ بند ہوگا، دعوت اسلامی نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنا میرے پیر و مرشد نے ہمیں سکھایا تھا، تو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے اراکین شورا اور نگران شورا آپ نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز پر ہم عمل کرتے ہیں، لہٰذا سب کچھ جو ہے وہ بند ہے۔ اسی وجہ سے دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے ترقیاں عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم نے سیرت پر عمل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، آپ کی بات میں ہی ایڈ کروں گا کہ لوگ تنظیم بناتے ہیں جب مہینہ 2 مہینے سال 2 سال گزرتے ہیں تو ان کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، لیکن میرے مرشد کریم کا عالم آج بھی یہ ہے کہ امیر اہل سنت 200 ممالک میں جن کے توسط سے دین متین کی خدمت ہو رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ امیر اہل سنت کے در پر جاتے ہیں اور لنگر بھی کھاتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے مرشد کریم کے عالم تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ابھی بھی میرے پاس اتنا مال نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ مانگ رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آج بھی اتنا مال اور پیسہ میرے پاس نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ تو یہ تقوی کا عالم ہے، نہیں تو معاذ اللہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ 2 ہاتھ سے جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بھر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے نام پہ چیزیں کرا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اعتماد ہے لوگوں کو دعوت اسلامی پر کہ ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ کھاتے نہیں ہیں، دین پہ لگاتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر لوگ دیتے ہیں، ورنہ لوگ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کام تو ہو نہیں رہا، تو ہم دیں کیوں؟ تو یہ مرشد کریم کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بات کی، اور مزید ایک میں آج چونکہ مدنی چینل ہے تو تھوڑی سی بات نکل چکی ہے، تو میں نے کہا ایک موقع ملا ہے تو بات اور کر دوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت چیک نہیں لکھنا آتا، چیک لکھنا مجھے پتہ نہیں کہ چیک کیسے لکھتے ہیں، تو یہ میرے پیر و مرشد کا تقوی ہے۔ آج کوئی 18 19 20 سال کا بھی لڑکا ہو نا تو اس کے پاس گھر میں 3 3 4 4 چیک بکیں پڑی ہوتی ہیں، چیک بکس اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ لکھے نہ لکھے لیکن موجود ہوتی ہیں۔ امیر سنت کہتے ہیں میں نے کبھی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوایا، تو یہ تقوی کا عالم ہے۔ پیسے کی حرص کہاں ہوگی جس بندے کا بینک اکاؤنٹ ہی نہ ہو، وہ کہاں پر پیسہ سنبھالے گا؟ تو یہ میرے پیر و مرشد کا تقوی کا عالم ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اتنی ترقیاں عطا فرمائی اور دعوت اسلامی کو یہ دن دکھائے۔ اللہ عز و جل
کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو اسی طرح مزید آگے بڑھنے کی اور ترقیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کی اسی طرح خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نبیل بھائی کی جانب بڑھوں گا کہ ہمیں خوبصورت کلام سنا دیجیے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی۔ اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، دل و نگاہ کی۔ اور یہ سر اٹھائے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے اے فرشتوں، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے،
پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے۔ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے اور مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، تو میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ صلاح الدین حضرت، لیڈیز کا اپنے محرم سے پردہ کتنا ہوگا؟ محرم سے کہ نامحرم سے؟ یہاں پہ محرم لکھا ہے، ویسے نامحرم ہی ہوگا۔ ہاں جی، نامحرم ہوگا، ظاہری بات ہے، محرم سے تو پردہ۔ نامحرم سے جو ہے شریعت مطہرہ نے جو رخصت دی ہے وہ ہاتھوں کی کلائیوں سے اوپر تک، ہاتھوں کی، اور جو پاؤں ہیں ٹخنوں سے نیچے، جی، اتنا حصہ ہے، یہ اگر بالفرض خدا نہ خاصہ نامحرم کی اس پہ نظر پڑ بھی جاتی ہے تو گناہ گار عورت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کا پردہ شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے، ان پر اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑے گی تو عورت گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پرفیوم یوز کرنا جائز ہے عدنان رانا؟ پرفیوم میں چونکہ الکحل ہوتی ہے، لیکن دارالفتاء اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اس کا بیرونی استعمال جائز ہے، یہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، آج آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ آپ نعت کا ایک شعر سنا دیں۔ ابھی تو میرا گلا صحیح نہیں ہے، تو پھر رکھ دیں انشاءاللہ، کل پرسوں میں۔ کوئی مسئلہ نہیں، حضور کی نعت ہی سننی ہے، پڑھ دیں ماشاءاللہ۔ کلام کون سا؟ مجھے تو کلام بھی۔ سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال مزید آ گیا ہے، وہ لے لیتے ہیں کیونکہ 3 منٹ ابھی ہمارے پاس باقی ہیں۔ ام غوث علامہ صاحب سے سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم گھر پر پڑی ہو تو اس میں سے نوٹ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی رقم اگر گھر میں پڑی ہوئی ہے تو حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور نہ اس کو ذاتی استعمال میں لایا جائے، اس کو ویسے کا ویسا ہی رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
آمین جی آمین. دعائیں آ رہی ہیں. میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لاسٹ میں کومنٹس لے لیتا ہوں. ہمارے ساتھ عدنان رانا ہیں, مبین پرویز ہیں, افتخار رضا ہیں, حافظ تیمور علی, کاشف علی مہر, اور اس کے علاوہ محمد افتخار رضا اتاری, صلاح الدین ہیں, منور حسین, فیصل مقصود راجپوت, ماشاءاللہ جزاک اللہ. ریاض شیخ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کاشف بھائی ہیں. اللہ میرے پیارے اور سوہنے بھائی علامہ زبیر قادری کو ترقیاں عطا فرمائے, آمین. اور بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کی طرف سے آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان مہربان ہم آپ تک لے کر آئے تھے, اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم یہ عید الفطر تک انشاءاللہ عز و جل اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. بڑی محنت ہوتی ہے اور پہلے سے اسی کی تیاری ہوتی ہے, کافی ٹائم لگتا ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے شیئرنگ نہیں کی, تو کل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شیئرنگ بھی کر دیجئے گا, یا ابھی بھی جو ہے وہ شیئرنگ کر دیں. اور اس کے علاوہ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم ان کا جو فیس بک پیج ہے, فیس بک پیج پہ تو آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی وزٹ کیجئے, اور یوٹیوب چینل بھی ضرور دیکھیے. پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں وہاں پر ہمیں سننے کا موقع ملے گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کو ترقیاں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ عز و جل کل ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.